سن 2004 میں جب پاکستانی فوج نے وزیرستان میں دہشت گردی کے خلاف فوجی آپریشن کا آغاز کیا تو یہ آپریشن عام قبائلیوں کے لیے کسی سانحے سے کم نہیں تھا۔ ایک طرف دہشت گردوں کے خلاف موقف اپنانے پر قبائلی مشران کو بے دردی سے قتل کرنے کے واقعات شروع ہوئے تو دوسری طرف فوجی آپریشن نے انہیں اپنے ہی ملک میں دربدر کر دیا۔ ایسے میں ایک محسود نوجوان نے ہمت کر کے اپنے ارد گرد ہونے والے مظالم اور فوجی آپریشن کی تباہکاریوں کے خلاف اپنے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ یہ نوجوان تھے 26 سالہ منظور احمد پشتین۔ منظور احمد پشتین دوران تعلیم اپنے علاقے کے حالات پر آواز اٹھاتے رہے۔ 2014 میں اس نے کچھ دوستوں کے ساتھ مل کر مقامی سطح پر محسود تحفظ موومنٹ کی بنیاد رکھی اور امن و امان کے لیے چھوٹے موٹے مظاہرے شروع کیے۔ اس تحریک کی سربراہی منظور احمد پشتین کے ہاتھوں میں تھی۔ 2017 میں منظور پشتین کی تنظیم قومی اور بین الاقوامی میڈیا کی خبروں کا حصہ بنی جب انہوں نے اسلام آباد کی جانب 10 روزہ مارچ کا اعلان کیا۔ اس وقت تنظیم کی حامیوں کی تعداد بھی بڑھنا شروع ہوئی اور ان کے مطالبات میں علاقے میں امن و امان، لاپتہ افراد کی بازیابی سمیت بے گھر افراد کی واپسی شامل تھی۔ منظور پشتین کی اس مارچ کو اتنی پذیرائی ملی کہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان سمیت جماعت اسلامی کی اس وقت کی امیر سراج الحق اور دیگر سیاسی رہنما نہ صرف اس میں شریک ہوئے بلکہ تنظیم کے مطالبات کی حمایت کا اعلان بھی کیا۔ تب سے منظور پشتین نے محسود تحفظ موومنٹ سے اس تحریک کا نام پشتون تحفظ موومنٹ یعنی پی ٹی ایم رکھ دیا اور تحریک کی باقاعدہ تنظیم سازی شروع کی۔ پی ٹی ایم نے اسی اثنا پشاور، کراچی، سوات، لاہور، کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں جلسے منعقد کیے جن میں وہ حکومتی پالیسیوں پر کھل کر تنقید کیا کرتے تھے۔ ان جلسوں اور جلوسوں میں منظور پشتین پاکستانی فوج پر بھی تنقید کرتے رہے، تاہم فوج نے کئی بار پی ٹی ایم کے الزامات کی تردید کی۔ پی ٹی ایم کے جلسوں اور جلوسوں میں تیزی تب آئی جب کراچی میں 2018 میں شمالی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے ایک نوجوان نقیب اللہ محسود کو ماورائے عدالت قتل کیا گیا۔ یہی پی ٹی ایم بعد میں کچھ اختلافات کا بھی شکار ہوئی جب پی ٹی ایم کے معروف چہرے محسن داوڑ اور علی وزیر نے پارلیمانی سیاست میں قدم رکھا اور اراکین قومی اسمبلی منتخب ہوئے۔ بعد ازاں محسن داوڑ اور پی ٹی ایم کے کئی سرگرم ساتھیوں نے پی ٹی ایم سے راہیں تب جدا کی جب 2021 میں پی ٹی ایم کے بانی رکن محسن داوڑ نے نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ کے نام سے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی۔ پی ٹی ایم کی ریاستی پالیسی کے خلاف سخت بیانی کی وجہ سے کئی مرتبہ تنظیم کے سربراہ منظور پشتین اور دیگر ساتھیوں کو گرفتار بھی کیا گیا جس میں سابق رکن اسمبلی علی وزیر بھی شامل ہے۔ منظور پشتین اور ان کی تنظیم پر بیرون ممالک سے فنڈنگ لینے اور ملک میں لسانی تفریق پیدا کرنے کے کئی بار الزامات لگائے گئے جو بعد میں غلط ثابت ہوئے۔ پاکستانی فوج کی جانب سے ماضی میں یہ بھی بتایا گیا کہ پی ٹی ایم کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے بیرون ملک سے فنڈنگ ملتی ہے۔ اس الزام کی کوئی ثبوت پیش نہیں کی گئی اور نہ ہی اس حوالے سے کسی بھی قسم کی عدالتی کارروائی کا آغاز کیا گیا۔ پی ٹی ایم کی سرگرمیوں میں 2021 کے بعد قدرے کمی آئی اور ان کے جلسے جلوس بھی محدود ہوتے گئے، لیکن جب بھی وہ جلسہ کرتے تھے تو کثیر تعداد میں لوگ اس میں شریک ہوتے تھے۔ منظور پشتین کے مطابق وہ اکثر بمباری، بارودی سرنگوں کے دھماکوں اور چیک پوسٹوں پر لوگوں کو ہراساں کرنے کے واقعات کے خلاف مظاہرے کرتے تھے، لیکن سب سے بڑا مظاہرہ انہوں نے ٹانک میں 15 نومبر 2016 کو کیا تھا جس میں سیکیورٹی اداروں کے خلاف نعرے بازی بھی کی گئی تھی۔ وہ ملک میں اقتصادی ترقی کی بات نہیں کرتے، وہ نہیں کہتے کہ ایک سال میں سب کے گھروں میں بجلی آ جائے گی، نہ ہی وہ بے روزگاروں کو نوکریاں دلوانے کا وعدہ کرتے ہیں، بلکہ وہ صرف اور صرف لاپتہ افراد، قبائلی علاقوں کے عوام کے ساتھ ہونے والے مظالم اور دہشت گردی کے خلاف ہونے والے نقصانات کی ازالے کی بات کرتے ہیں۔ حال ہی میں پی ٹی ایم نے ضلع خیبر میں 11 اکتوبر کو پشتون عدالت یعنی جرگہ کے نام سے ایک جرگہ بھی منعقد کرنے کا اعلان کیا تھا۔ منظور پشتین کے مطابق یہ جرگہ پشتون خطے میں جاری بدامنی اور دیگر مسائل کے حل کے لیے مشترکہ بیٹھک ہوگی جہاں اس کے حل کے لیے لائحہ عمل طے کیا جائے گا۔ اس جرگے کی منتظمین کے خلاف حالیہ دنوں میں کریک ڈاؤن بھی کیا گیا تھا جس کے خلاف عدالت میں ایک درخواست بھی دائر کی گئی۔ دوران سماعت پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی ایم کو جرگہ کرنے کی اجازت دے رکھی تھی، تاہم اتوار 6 اکتوبر کو وفاقی حکومت نے انتہائی ڈرامائی انداز میں ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے پی ٹی ایم پر ریاست مخالف بیانی کی بنا پر پابندی عائد کر دی۔
وزارت داخلہ کے نوٹیفیکیشن میں بتایا گیا ہے کہ پی ٹی ایم کا نام شیڈیول 4 کے تحت کالعدم تنظیموں کی فہرست میں شامل کر لیا گیا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ریاستی اداروں کی بے حسی پی ٹی ایم کی بیانیے کو مزید تقویت دے پائے گی یا پی ٹی ایم صرف مظاہروں کی حد تک فعال رہے گی؟ لمحہ فکریہ تو یہ ہے کہ جس ملک میں ہزاروں جانوں کی قاتل تحریک طالبان سے مذاکرات تو ہو سکتے ہیں، لیکن جائز مطالبات کے لیے اٹھنے والی ایک پرامن تحریک کا غیر آئینی اور غیر قانونی ہتھ کنڈوں سے راستہ روکا جا رہا ہے۔ اس پالیسی کے نتائج تباہی اور مایوسی کے سوا کچھ نہیں ہے۔